بے شک یقیناً اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کی بہت بڑی صفات ہیں۔ الرحمن بڑا رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان، غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ لیکن جو آگے کا سارا نظام ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے ہی سمجھایا ہے، بتایا۔ حشر کے 5 سوالات اللہ نے بتائے۔ وہ 5 سوالات زندگی کے بارے میں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کہ کس طرح گزار کر آئے، اور قیامت کی ہولناکیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائیں۔ یہ بھی ساری حقیقت ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے میں ظلم نہیں کروں گا قیامت والے دن۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتی، لیکن انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ہم خود اپنے آپ پر کیا ظلم کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت کے انبیاء نے ہمیں سارا کچھ صحیح بتا دیا، صحیح بھی بتا دیا، غلط بھی بتا دیا، اچھا بھی بتا دیا اور غلط بھی بتا دیا، صحیح بھی بتا دیا، غلط بھی بتا دیا، نیک بھی بتا دیا، بد بھی بتا دیا، گناہ بھی سمجھا دیا۔ جب ہمیں سب کچھ پتہ ہو اور پھر اس کے باوجود ہم اس پر عمل نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود، سوجھ بوجھ رکھنے کے باوجود جب ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم ظالم ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ایک سوال ایسا رکھا ہے کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ مجھے علم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، مجھے علم ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، مجھے علم ہے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے علم ہے غیبت نہیں کرنی، مجھے علم ہے کہ والدین کا احترام کرنا ہے، ہر چیز کے بارے میں مجھے علم ہے۔ اس کے باوجود اگر میں ان باتوں پر عمل نہیں کر رہا تو اس بارے میں کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھو گی، سوال کیا جائے گا اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تو تیاری کے حوالے سے بات دور نکل گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تیاری کی کتنی مہلت ملے گی؟ صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ کہ ہمیں تیاری کا کتنا موقع ملے گا؟ یہ بالوں کا سفید ہو جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ بالوں کے اندر سفیدی آ گئی ہے، چاندی چمکنا شروع ہو گئی ہے، اب گناہوں سے باز آ جا۔ اگر کوئی بیماری آ جائے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو رحمت سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری آئی ہے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اس کی ایک ہلکی سی 2-4 مثالیں، آپ حضرات سمجھدار ہیں، سمجھ چکے ہوں گے۔ کبھی کبھی اللہ پاک اپنے ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ فوتگیاں نہ ہوں تو ہم تو بالکل ہی اللہ کو بلا چکے۔ یہ غم آنا، یہ فوتگیاں ہونا ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ہم ان حوادثات سے اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ معاف کر دیں۔ ہم ان حقیقتوں کو دیکھ کر کہ ہم واقعی کچھ نہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے ہم سے۔ مثال کے طور پر یہ جو میت والی چارپائی ہوتی ہے، اس چارپائی کو دیکھ کر ہی خوف آنا شروع ہو جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ تیاری کوئی نہیں۔ ایک صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود شریف پڑھ لیں تمام احباب، تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی سے جگہ مل جائے، آگے ہو جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعد میں درود شریف پڑھ لیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔
موت کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں تیاری کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس کے بارے میں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ بالوں کا سفید ہو جانا ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ اب آ جا، اب میرے گھر کو آباد کر۔ جیسا کہ پنجاب کے اندر عمومی ماحول یہی ہے، ابا جی ہوں تسی بڈھے ہو گئے، ہوں تسی جا کے نمازاں پڑھو، کاروبار اسی سنبھلاں گے، ایسے عموماً ہو رہا ہے۔ تو ابو جان کو اب مسجد بھیج دیا جاتا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، ابو جی اب آپ مسجد آباد کریں۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ تم بوڑھا ہو چکا ہے، تیرے بالوں میں اب سفیدی آ چکی ہے، اب وہ جوانوں والی طاقت نہیں رہی، اب توبہ طائب ہو جا، اب استغفار کرنا شروع کر دے، اب معافی مانگنا شروع کر دے، اب جانے کی تیاری شروع کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابہ کیا کوئی پتہ ہے کہ ہمیں کتنی مہلت ملے گی، ہمیں تیاری کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ لگتا ہے فجر پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں، ظہر پڑھی ہے پتہ نہیں عصر پڑھ سکیں گے کہ نہیں، رات کو سوئے ہیں پتہ نہیں صبح اٹھ سکیں گے کہ نہیں۔ اور بالکل وہی حقیقت پر مبنی بات کی جو آج کل ہماری سوچ ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے واپس ہم نے گھر پہنچنا کہ نہیں پہنچنا، راستے میں کئی طرح کے ایسے مواقع آئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، بندہ ختم، اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو نہیں پتہ گھر سے نکلے ہیں، نہیں پتہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ کئی ایسے فون آتے ہیں صبح سویرے اٹھتے ساتھ، وہ جی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بندہ سوچتا ہے یار رات کو تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، میرے ساتھ تھا، کوئی ایسی اس کو بیماری بھی نہیں تھی، صبح اچانک اس کا فون آ گیا۔ تو یہ جو جوابات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیے یہ بالکل ٹھیک تھے، حقیقت پر مبنی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری یہاں پر رہنمائی فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے عرض کیا، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اتنی لمبی امید ہے، فجر اور ظہر کے درمیان کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی صبح الحمدللہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور 2-1 گھنٹے کے بعد آگے ظہر کی نماز آنے والی ہے، تو اتنا لمبا کوئی وقفہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اتنی لمبی امید ہے، اے میرے صحابہ کیا تمہیں اتنا اللہ پر امید ہے کہ اتنی زیادہ مہلت مل جائے گی موت کی تیاری کرنے کے لیے؟ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے تو اتنی بھی توقع نہیں ہے، اتنی بھی امید نہیں ہے، میں چل رہا ہوں، چلتے ہوئے میں نے پاؤں اٹھایا ہے، مجھے نہیں پتا وہ قدم میں واپس رکھ سکوں گا کہ نہیں، کہ جب وقت آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چل رہا ہے تھوڑا بہ لوے سا لے لوے پھر نہیں، جب وقت آ جائے تو پھر تیاری کی مہلت ختم ہو جاتی۔ پھر جب دیکھ کر بندہ کہے جی اب میں ایمان لاتا ہوں، پھر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، جب اس نے دیکھ لیا موت کو اپنے سامنے تو پھر کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، پھر تو دیکھ کے اور اس نے ایمان لایا۔ تو وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا، جانا سب نے ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ سوچنے کی ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کی تیاری کیا میں نے کر رکھی ہے۔ اور مہلت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پاؤں قدم اٹھایا ہے چلنے کے لیے، پتہ نہیں اس کو واپس زمین پر رکھ سکوں گا کہ نہیں رکھ سکوں، اتنی بھی مہلت رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے نہیں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ لقمہ چبانے کے لیے میں نے منہ میں ڈال لیا ہے، لقمہ بنا نہیں رہا، لقمہ چبانے کے لیے منہ میں ڈال لیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ نگلنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اور کئی سارے ایسے واقعات ہیں ہمارے سامنے، ہم نے اکثر دیکھا ہے کئیوں کو،
اور اکثر کے فون پر ہم نے نوعیت بھی یہ سنی ہے جی، بس وہ کھاندے سن پہ تو کھاندیاں غوطہ لگا نے پتہ نہیں کی ہوا ہے۔ جب وقت آ گیا پھر لمحہ بھر کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے میرے پاس یہ چانس ہے تیاری کرنے کا، میرے پاس موقع ہے کہ میں جانے کی تیاری کر لوں۔ جانے کی تیاری ہوگی تو سرخ روح ہوں گا، کامیاب ہوں گا، پرسکون ہوں گا، جانے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر جانے کی تیاری نہیں ہوگی تو پھر بھی جانا ہے، وہ آنے والے لے کر جائیں گے۔ اور اس جانے کا منظر بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جانے والے ہیں، نیک روح کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے فرشتے آتے ہیں، جنت کی ٹیم آتی ہے پورے، اور ان کے ساتھ جو ان کے سردار ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں فرشتوں کے، وہ اس نیک روح کے لیے جنت کے تحفے تحائف، جنت کے گلدستے میت کے اس جانے والے کے قریب کر کے رکھتے ہیں۔ جنت کی خوشبوئیں اس کو مرنے سے پہلے ہی آنا شروع ہو جاتی۔ جنت سے لایا گیا ریشمی رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا جاتا ہے، اس کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے۔ یہ نیک ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کو راضی کر چکا ہے، یہ جانے کی تیاری کر چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کئی طرح کے ایسے ہم فون سن چکے ہیں، ایڈی سونی موت آئی نا، جی ستے ہی پتہ ہی نہیں لگیا، سو ہی گئے، ایسے آرام دہ موت آئی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمان بندے کی موت کس طرح اس کے جسم میں سے روح نکالی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، جیسے گاؤں میں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، کچے راستے ہوتے ہیں، یہاں اپنے کھیتوں کو جانوروں سے بچانے کے لیے وہ کیکر کی وہ لگائی جاتی ہیں، ٹہنیاں لگائی جاتی ہیں کہ جانور ہمارے کھیت کو خراب نہ کرے، اور اس کے اوپر کتنے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس کے اوپر ململ کا کپڑا ڈالا جائے، اور پھر اس ململ کے کپڑا جو ہے وہ اپنی جگہ پکڑ لے، اور پھر اس کپڑے کو ایک کونے سے پکڑ کر کھینچا جائے تو کس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے۔